محترم سامعین حاضرین پردہ نشین خواتین اسلام عزیز بچوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا دل وہی بول رہا تھا۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبي الأمين الأمي المكين المتين المبين الرؤوف الرحيم الكريم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیے مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدنی تاجدار مکی سردار ہم غریبوں کے غمگسار سیدی ابرار و اخیار ہادی السبل ختم الرسل مولائی کل احمد مجتبی محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام ابنہ الکریم بارک وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت سرکاری غوث العالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کچھ اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ یہ کلام جو ہے میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ لب و لہجے میں کچھ اونچ نیچ ہو، پر آپ لوگ ساتھ دیں انشاءاللہ الرحمن۔ ایک کلام کی فرمائش بھی کی گئی ہے، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، تو پہلے اس کلام کے 2-3 شعر آپ لوگ سماعت کر لیں، پھر اس کا انشاءاللہ الرحمن جو ہے موقع کی مناسبت سے 2-3 شعر اس کے پڑھ دیں گے انشاءاللہ۔ المدد پیران پیر غوث العظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر۔ رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، رتبہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سلطان بنایا ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، میرے غوث نے ٹھوکر میں میرے غوث نے ٹھوکر میں مردوں کو جلایا ہے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر۔
لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنائی ہے، لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنائی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے، یہ نام ادب سے لو، یہ نام ادب سے لو، یہ نام جلالی ہے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے آؤ، ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے آؤ، وہ کر کے لبوں پر تم فریاد چلے آؤ، وہ کر کے لبوں پر تم فریاد چلے آؤ، ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے، ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے، خواجہ سے اجازت لو، خواجہ سے اجازت لو، بغداد چلے آؤ، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، یا غوث کرم کر دو، 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 یہ دین کی دولت سے دامن کو میرے بھر دو، یہ دین کی دولت سے دامن سب کا بھر دو، بس اتنی گزارش ہے ایک نظر کرم کر دو، بس اتنی گزارش ہے ایک نظر کرم کر دو، بغداد کی گلیوں میں، بغداد کی گلیوں میں چھوٹا سا میرا گھر کر دو، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، ملنے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے، ملنے کو شمع سے یہ پروانہ تڑپتا ہے، قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے، قسمت کے اندھیروں میں دیوانہ بھٹکتا ہے، اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے، اس عشق حقیقی میں اتنا تو اثر آئے، جب بند کروں آنکھیں، جب بند کروں آنکھیں بغداد نظر آئے، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر، المدد پیران پیر غوث اعظم دستگیر۔ دو شعر فاصلوں کو جالیوں پر نگاہ جمی کا، دو شعر کو سماعت کر لیں۔ غوث الأعظم
جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہ اور وجد میں آئے گا سارا عالم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکاریں گے یا غوث اعظم وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے غم پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر جالیوں جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے اور سن رہے ہیں وہ فریاد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری سن رہے ہیں وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کہیں بھی مروں شاہ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری مجھ کو پرواز کے پر لگا دو جالیوں پر نگاہیں جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے اپنا جلوہ اسی شب کرا دو جالیوں جمی ہے جالیوں پر نگاہ اور فکر دیکھو خیالات دیکھو فکر دیکھو خیالات دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں
ادیب اپنے سر کو جھکا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے فاصلوں کو گزارا مٹا دو جالیوں اپنا جلوہ اسی شب کرا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جالیوں پر نگاہ جمی ہے درود پاک پڑھے اللہم صلی اللہ محترم حاضرین و سامعین آج جشن غوث الورا رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کا یہ آخری شب ہے جو محفل ہم اور آپ منعقد کرتے آ رہے ہیں ربیع الثانی کے اس مقدس مہینے کی شروعات سے اس کی آج یہ 11ویں مجلس ہے اور بس کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا اس لیے کہ آج ہمارے گھر میں کچھ ایسے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ذرا جلدی گھر جانا مجھے ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ بزرگوں سے جڑے رہیے بزرگوں کے دامن کرم سے جڑے رہیے اس کے بے شمار فائدے ہیں بے شمار برکات ہیں بزرگوں کے سائے کرم میں رہیں گے ہر غم ہر بلا سے محفوظ رہیں گے اور دنیا میں بھی سرخروئی حاصل ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کے توسل سے انہی کے دامن کرم سے جڑے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالی آپ کو انہی کے ساتھ آپ کا حشر و نشر فرمائے گا حدیث پاک میں ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا آپ جن سے محبت کرتے ہیں یا کریں گے جن کے دامن سے جڑے ہیں اور جڑے رہیں گے تو قیامت کے دن آپ انہی کے ساتھ اٹھیں گے انہی کے ساتھ آپ کا حشر و نشر ہوگا اللہ والوں کی دوستی کوئی معمولی دوستی نہیں ہے اللہ والوں کی محبت اللہ والوں کی دوستی کوئی معمولی دوستی نہیں ہے یہ تو سمجھنے والوں کے لیے ہے جو سمجھ پاتا ہے جو سمجھ رہا ہے جسے اللہ نے ہدایت کی روشنی سے جس کے دل کو منور کیا ہے وہ کامیاب بھی ہوئے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ ایک آدمی 99 آدمی کا قاتل تھا ہے نا 99 آدمی 99% کو قتل کیا تھا مارا تھا اس نے ایک عالم صاحب سے
مسئلہ پوچھنے گیا، حضرت میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے، کیا اللہ میری خطا کو معاف فرما دے گا؟ حضرت نے کہا ایک تو 99 آدمی کو قتل کیا، 99 آدمی کا قاتل ہے، اور اب آیا ہے توبہ کرنے، نکل جا یہاں سے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس نے کہا کہ جب میری توبہ قبول نہیں ہوگی تو پھر یہ 99 کا معاملہ تھوڑا کمزور دکھتا ہے، اس کو بھی مار دیا، 100 پورے کر دیا۔ عالم سے مراد یہ کہ وہ آدھا بیدہ آدمی تھا، ہے نا، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان۔ آدھا حکیم جان کے لیے خطرہ ہوتا ہے اور آدھا مولوی ایمان کے لیے خطرہ ہوتا ہے نا۔ اس کو ہی مار دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر دل میں خیال آیا کہ چلو یار توبہ کرتے، کسی بڑے عالم سے پوچھتے ہیں۔ ایک بڑے عالم کے پاس گئے، کہا حضرت بتاؤ کہ میں نے 100 آدمی کو قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم صاحب نے کہا کہ تو نے 100 آدمی قتل کیا ہے، تجھ سے بڑے بڑے گنہگار کو اللہ وہ غفور رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، تجھ سے بڑے بڑوں کو اللہ معاف فرما دیا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ تمہاری گناہ کی حقیقت ہی کیا ہے؟ تم صدق دل سے توبہ کر لو گے، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ حضرت نے کہا ایک کام کرو، فلاں گاؤں میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ، ان کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لینا، ان کے ہاتھ پر بیعت بھی ہو جانا۔ اب یہ گھر سے نکلے، کچھ دور چلے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال ہو گیا تو جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ یہ 100 آدمی کا قاتل ہے، ہم جہنم میں لے کے جائیں گے۔ جنت کے فرشتوں نے کہا بھلے ہی یہ 100 آدمی قاتل ہے، لیکن اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہا تھا، اللہ والے سے ملنے جا رہا تھا، اس لیے ہم اس جنت میں لے کے جائیں گے۔ اب دونوں میں آپس میں، وہ کہہ رہے ہم جہنم میں لے کے جائیں گے اس لیے کہ 100 آدمی کا قاتل ہے، وہ کہہ رہے کہ نہیں اللہ والوں سے ملنے جا رہا تھا۔ تو اب دونوں میں آپس میں بن گئی۔ اللہ نے فرمایا ایک کام کرو، دونوں طرف کی زمین کو ناپو، اگر یہ اپنے گھر سے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے لے کر رکھے جائیں، اور یہ اپنے گھر سے دور ہیں، اللہ والے کے گھر سے قریب ہے، جنت کے فرشتے لے کر کے جائیں۔ اب زمین ناپی گئی، وہ گھر سے نکلا ہی تھا، وہ گھر سے نکلا ہی تھا، کچھ دور گیا تھا کہ روح نکل گئی، مر گیا۔ جب زمین ناپی جا رہی، اللہ نے زمین کو حکم دیا زمین سمٹ جا، اے زمین سمٹ جا، یہ گنہگار تو تھا لیکن جا رہا تھا میرے محبوب سے ملنے کے لیے، میرے محبوب بندوں سے ملنے جا رہا تھا، اس لیے زمین سمٹ جا۔ زمین سمٹ گئی، اب جو ناپا تو کیا دیکھا کہ وہ آدمی گھر سے دور تھا اور اللہ والوں کے گھر کے قریب تھا۔ انتقال جہاں ڈیتھ ہوئی تھی وہ جگہ اللہ والوں کے گھر سے قریب اور اس کے خود کے گھر سے دور تھا۔ اللہ نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا اسے لے کر کے جاؤ اور جنت کا میں داخل کر دو۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں کی دوستی کام آتی ہے نا۔ ابھی ملنے جا رہا تھا، ابھی صرف ملنے جا رہا تھا، ملاقات ہوئی نہیں، گئے نہیں، بیعت کیے نہیں، صرف جا رہا تھا ملنے کے لیے۔ اور کہتے ہیں نا رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، ہاں بس کسی طریقے سے میرا بندہ میری بارگاہ میں آ جائے، ہے نا، کسی طریقے سے میرا بندہ میری بارگاہ میں آ جائے تاکہ میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں، ایک بہانہ بن جاتا ہے۔ یہ شب برات ہے کیا؟ یہ شب معراج ہے کیا؟ یہ شب قدر ہے کیا؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں جمعہ مومن کے لیے عید کا دن ہے،
जुमा मोमिन के लिए ईद का दिन है, मगर शब बारात को हम लोग ज्यादा मजे में जा रहे हैं। हाँ, शब मेराज को हम लोग ज्यादा जा रहे हैं। आखिर शब बारात मेराज है क्या? ये तब चीज है शब बारात, शब कद्र, शब मेराज। दरअसल अल्लाह के बंदों को अल्लाह अपनी बारगाह में बुला रहा है। मेरे बंदो साल में नहीं आते, दिन में 5 बार नहीं आते, हफ्ते में 1 बार नहीं आते, साल में 1 बार आओ। साल में 1 बार आओ तो मेरी बारगाह में, झुको तो मेरी बारगाह में, तौबा तो करो। मैं गफूर रहीम हूँ, तुम्हारे तौबा कबूल भी करूँगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ भी करूँगा। तो अल्लाह की रहमत क्या तलाश करती है? बहाना तलाश कर, बस किसी तरीके से मेरा बंदा मेरे करीब आ जाए, किसी तरीके से मेरा बंदा मेरा कुर्ब हासिल कर ले, बस तौबा कर ले, सजदा कर ले, मेरी बारगाह में सर को झुका दे, उसके गुनाहों को माफ फरमा, है ना। तो पता ये चला कि अल्लाह वालों की मोहब्बत, उनकी दोस्ती काम आती है, उनकी दोस्ती काम आती है। और फिर गौसे पाक, फिर गौसे पाक हम जिनकी महफिल में आज बैठे हुए हैं, वो अल्लाह अकबर, जो सुल्तानुल औलिया है। सरकार गौसे पाक कौन है? सुल्तानुल औलिया। उनसे मोहब्बत, उनसे दोस्ती, उनका जिक्र, उनको याद करना, ये कोई मामूली बात है? मैंने पहले काफिर से गौसे पाक फरमाते, जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। जब तक गौसे पाक न चाहे कोई गौसे पाक का नाम नहीं ले सकता। आप यहाँ बैठे बैठे ले रहे हैं, इसका मतलब ये है गौसे पाक चाहते हैं कि आपकी जबान से गौसे पाक का नाम निकले, आपकी जबान से गौसे पाक। आप लोग कहते हैं नहीं ये आला हजरत वो बना दिए, ये सब नहीं था पहले, है ना। ये बरेली वाले जो है इन्होंने बना दिया ये सब, ये पहले नहीं था मामला। एक बात बताओ, सुनेंगे? जोर से कहें सुभान अल्लाह। हमारे ऊपर बड़ा इल्ज़ाम है बाबा, हमारे ऊपर बड़ा इल्ज़ाम है। हाँ, सुन्नियों पर। देखो, सुन्नी तबलीगी के खिलाफ, वहाबी के खिलाफ, अहले हदीस के खिलाफ, अहले कुरान के खिलाफ, कादियानी के खिलाफ, नेचरी के खिलाफ, मौदूदी के खिलाफ, सुलह कुल्ली के खिलाफ, सड़े हुए के खिलाफ, है नहीं? इतने सारे हैं, मतलब सब एक तरफ पलटन उसकी और एक तरफ तन्हा बरेली है। हक जो है ना वो सर चढ़ के बोलता है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, आया तो तू सुधरेगा, नहीं आया तो तू बिगड़ेगा। हाँ, देखें ना आप, करबला में 72 थे ना, हजरत हुर आ गए, सुभान अल्लाह। हजरत हुर आ गए, दिल कांप रहा था, जिसमें पूरा लरज रहा था। किसी ने पूछा है हुर, जब भी कोई मुझे कहता कि बताओ कि तुम्हारी जमात में ताकतवर कौन है तो मैं तुम्हारा नाम लेता, आज तुम कांप रहे हो, आज तुम लरज रहे हो, वजह क्या है? हजरत हुर ने कहा था, एक तरफ नबी की आल है, एक तरफ जन्नती जवानों का सरदार है, और एक तरफ ये जहन्नमी कुत्ते हैं। मैं बीच कागार पर खड़ा हूँ, इधर जाता हूँ जन्नत मिलती है, इधर जाता हूँ तो जहन्नम ठिकाना है। तो मैं ऐसे कागार पर खड़ा हूँ, मेरा दिल लरज रहा है। तो ऐ सवाल करने वाले सुनो, मैं वो नहीं हूँ जो दुनियावी लालच में आकर के अपने ईमान को बर्बाद कर दूंगा, बल्कि मैं वो हूँ जिनके दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन है। लिहाजा मैं इस तरफ नहीं, अश्किया की तरफ नहीं, नबी की आल की तरफ जाऊंगा, है ना। तो जो आया वो कामयाब हुआ, जो गया वो बर्बाद हुआ। तो एक हम पर सवाल, हम पर एक भाई, ये बरेलवी लोग
یہ 11ویں، یہ 6ٹھی، یہ 12ویں، یہ 53، یہ 40واں، یہ 20واں، یہ 30واں، یہ 10واں ہے نا، یہ سب بنا لیے ہیں۔ غوث پاک کی محبت، غریب نواز کی محبت، غوث پاک کو پیار کرو، غوث پاک کا نام لو، غوث پاک کا یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ بلند والا مقام، یہ سب بڑا چڑھا کے بولتے ہیں۔ بولتے کہ نہیں بولتے؟ میں نے کہا بابا ہم آج کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم بہت پرانی بات کرتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی کون؟ اے بابا کیا؟ اور آگے صاحب آہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ لا کرسی لا تو پانی بھی لا، پانی بھی پلا حضرت کو۔ اصل میں رکنے والا تھا لیکن باپو کا ارجنٹ فون آیا، بھساول پہنچا۔ بھساول جا رہے ہیں؟ اب بھی چالو دیکھیے، 9:15 بجے کال ہے۔ 10 منٹ رکے کم سے کم۔ سرکار جلانی 2058۔ تو میں کیا کروں؟ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سنی لوگ، بریلوی لوگ یہ تعریف کرتے ہیں غوث پاک کا مقام مرتبہ انہوں نے بنایا ہے، یہ بولتے ہیں نا۔ تو ہم اب کی بات نہیں کرتے، بہت پرانی بات کریں گے۔ ہمارے ہندوستان میں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے مجدد الف ثانی۔ کیا نام ہے؟ مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کے بزرگ ہیں، وقت کے مجدد ہیں۔ یہ وہ بابرکت شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اکبر بادشاہ کے دین الہی جو اس نے قائم کیا تھا اس کو چکنا چور کر کے چھوڑ دیا تھا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مجدد ہر 100 سال میں پیدا ہوتا ہے۔ کتنے سال میں؟ ہر 100 سال میں ایک مجدد پیدا ہوتا ہے جو دین کے اندر خرابیاں 100 سال کے اندر آ چکی ہوتی ہیں اور جو اچھائیاں دین سے نکلی جا چکی ہوتی ہیں، تو پھر وہ مجدد یہ کرتا ہے جو خرابیاں آ چکی ہیں ان کو دور کرتا ہے اور جو اچھائیاں چلی گئی ہیں ان کو واپس لا کر کے دین میں شامل فرما دیتا ہے۔ حالانکہ وہ چیزیں دین میں شامل رہتی ہیں مگر ہم اور آپ کا اس پر عمل نہیں ہو پاتا، ہم اس کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ تو وہ مجدد یہ کام کرتا ہے، جن چیزوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ان پر پھر سے عمل کرنے کا زور دیتے ہیں، اور جو چیزیں ہمارے خرابیاں آ گئی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کو مجدد کہتے ہیں۔ مجدد کب پیدا ہوتا ہے؟ 100 سال کے بعد، ہے نا۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے مجدد کیا نام ہے؟ مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کے خلیفہ کا مزار برہان پور میں ہے نا حضرت، شاہ قسمی کچھ نام ہے ان کا، میں گیا ان کے مزار میں 2 بار۔ ہاشم کشمیر رحمت اللہ علیہ۔ ہاں یہ ان کے خلیفہ ہیں۔ کن کے خلیفہ ہیں؟ مجدد الف ثانی کے خلیفہ ہیں۔ میں الحمدللہ 2 بار وہاں پر حاضری دیا، حضرت بھی حاضر دیا، حضرت کو یاد نہیں آ رہا ہے، بہت کام رہتا ہے حضرت کے دماغ میں، ہے نا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے کیا ہیں؟ مجدد ہیں۔ ان کے 2 صاحبزادے ایک حضرت کے پاس پڑھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ توجہ دیجیے آپ لوگ، کیا کرتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ ایک دن بچوں کے استاد جو ہیں وہ ان کے گھر پہ آئے۔ جب گھر پہ آئے تو حضرت مجدد الف ثانی نے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، بات نہیں کیا، توجہ نہیں کی، کوئی رسپانس نہیں دیا۔ جب استاد چلے گئے تو بچوں نے کہا ابا جان ہمارے حضرت آئے تھے، آپ صحیح سے بات بھی نہیں کیے، آپ ان سے ملاقات بھی نہیں کیے، بات بھی نہیں کیے، کوئی رسپانس نہیں دیے، کیوں ابا جان؟ تو حضرت مجدد الف ثانی کہتے ہیں اے میرے بچوں، بات دراصل یہ ہے جب تمہارے حضرت آئے اور میری نگاہ تمہارے حضرت پر پڑی تو میں نے یہ دیکھا ان کی پیشانی پر لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ کیا لکھا تھا پیشانی پر؟ جہنمی ہے۔ پتہ یہ چلا
کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو پتہ چہرہ دے کر کے چل جاتا تھا کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے نا؟ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی تو کہا نا اپنے بچوں سے کہ اے میرے بچوں، بات دراصل یہ ہے تمہارے حضرت کی پیشانی پر لکھا تھا یہ جہنمی ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ یہ جہنمی ہے؟ اس بنا پر میں نے تمہارے حضرت کو کوئی رسپانس نہیں دیا، تمہارے حضرت سے کوئی بات چیت نہیں کی۔ بچے کہتے ہیں ابا جان اگر آپ نے یہ دیکھ لیا، آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے حضرت جو ہے ان کی پیشانی پر جہنمی لکھا ہوا ہے، تو اے ابا جان کچھ ایسا کیجئے کہ جن کے ذریعے سے، جن کی وجہ سے ہمارے استاد کے چہرے پر پیشانی پر جو جہنمی لکھا ہے وہ مٹ جائے اور ہمارے استاد کے پیشانی پر جنتی لکھ کر کے آ جائے، کچھ ایسا کیجئے۔ تو مجدد الف ثانی نے فرمایا اے میرے بچوں، تقدیر کو بدلنے کا کام اگر یہ پاور اللہ نے کسی کو دیا ہے تو وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات ہے نا؟ میں پہلے ہی بہت بار بول چکا ہوں، تقدیر کی کئی قسمیں ہیں، تقدیر مبرم حقیقی، تقدیر معلق محض، کئی قسمیں ہیں، خیر جو بھی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کیا آپ نے کہ اے میرے بچوں، یہ مقام، یہ مرتبہ اگر کسی کو اللہ نے دیا ہے تو وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات ہے نا؟ وہ اعلیٰ حد کا ایک شعر بھی ہے اس تعلق سے حضرت ہے نا کہ اگر بری میری تقدیر تو بھلی کر دے میرے مولا، ایسے کچھ شعر ہے نا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ شیخ احمد فاروق سر ہندی نے کہا کہ میرے بچوں، یہ کام، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے کس کو دیا ہے؟ سرکار بغداد کو دیا ہے۔ تو بچوں نے کہا بجا ایسا کرو نا کہ آپ ان کی بارگاہ میں آپ عریضہ پیش کر دو، ان کی بارگاہ میں آپ عریضہ پیش کر دو کہ وہ کرم کر دے اور ہمارے استاد کی پیشانی پر جو جہنمی لکھا ہوا ہے وہ دور ہو جائے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے بچوں، آج کی رات میں سرکار بغداد کی بارگاہ عریضہ پیش کرتا ہوں۔ مجدد الف ثانی نے کہا کہ بچوں آج کی رات میں ان کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہوں۔ رات گزری، دوسرے دن صبح کو پھر بچوں کے حضرت گھر پہ تشریف لائے۔ جب آئے تو حضرت مجدد الف ثانی اٹھے اپنی جگہ سے اور جلدی سے جا کر کے بچے کے حضرت کو سینے سے لگا لیے، بچے کے حضرت استاد کو سینے سے لگا لیے۔ بچے حیران، جب استاد چلے گئے بچے حیران، بچے کہتے ابا جان ابھی کل آئے تھے تو آپ ملنے کو تیار نہیں، کل آئے تھے تو آپ بات کرنے کو تیار نہیں، کل آئے تھے تو آپ خبرگیری کرنے کو تیار نہیں، آج آئے ہیں سینے سے لگا رہے ہیں، گلے لگ جا رہے ہیں۔ اے ابا جان وجہ کیا ہے؟ ایک ہی رات میں حالات کیسے بدل گئے، ایک ہی رات میں معاملہ کیسے بدل گیا؟ مجدد الف ثانی کہتے ہیں اے میرے بچوں، کل جب تمہارے حضرت آئے تھے ان کی پیشانی پر لکھا تھا یہ جہنمی ہے، لیکن رات کو میں نے سرکار بغداد کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، سرکار بغداد نے کرم فرما دیا، تمہارے استاد کی پیشانی سے جہنمی ہٹ چکا ہے، جنتی لکھ کے آ گیا ہے، تو جو جنتی ہو اس سے مصافحہ نہ کروں تو کیا کروں؟ پتہ یہ چلا کہ ادھر سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا گیا اور ادھر معاملات بہتر ہوتے نظر آئے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ بابا تم نے کی بنایا ہے، تم نے بڑھایا ہے۔ میں نے کہا ہم نے نہیں بڑھایا ہے، وہ جو اکبر کے زمانے میں آئے تھے جنہوں نے اکبر کو تہس نہس کر دیا، اکبر کے تخت و تاج کو تہس نہس کر دیا، اس ذات کا نام مجدد الف ثانی ہے۔ آج سے کئی سو سال پہلے انہوں نے کہا تھا یہ سرکار بغداد ہے اور ان کا یہ مقام ہے، انہوں نے بتایا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے پہلے وہ آئے تھے، انہوں نے بتایا ہے
سرکار غوث پاک کا مقام کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت تو آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے، مگر محی الدین ثانی ان سے پہلے کے بزرگ ہیں۔ تو ہم جو عمل کرتے ہیں یہ نہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے اپنے گھر سے لائے ہیں تو عمل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جو عمل کرتے ہیں اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر سے نہیں دیا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے جو سرکار سے، صحابہ کو، صحابہ سے، تابعین کو، تابعین سے، تبع تابعین کو، تبع تابعین سے، ائمہ مجتہدین کو، ائمہ مجتہدین سے، بزرگان دین کے ذریعے سے جو اعلیٰ حضرت تک پہنچا ہے، اعلیٰ حضرت نے انہی چیزوں کی تعلیم ہم کو اور آپ کو پوری امت کو عطا فرمایا ہے نا۔ تو اب یہ کہنا کہ انہوں نے بڑھایا ہے، ہم نے بابا ہم نے نہیں بڑھایا ہے، پھر ہم کیا بڑھا سکتے ہیں؟ ہم کیا بڑھا سکتے ہیں جن کی عظمت، جن کی شان کو اللہ بڑھا رہا ہے، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ یہ سارے چیلے چپاٹے مل جائیں گے، گھٹانے پہ تل جائیں گے، مر جائیں گے، مگر شان غوث پاک گھٹا غوث پاک کی بات تو بڑی ہے، ایک ولی کی شان کو یہ گھٹانا چاہے تو گھٹا۔ اور ہم لوگ ہیں، اب بولے گا آپ لوگ پھر کیا کر رہے ہیں؟ آپ شان بڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا ہم شان بڑھا نہیں رہے، ہم شان بیان کر رہے ہیں، ہم شان بیان کر رہے ہیں۔ تو کہ بیان کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بیان اس لیے کر رہے ہیں تاکہ غوث پاک راضی ہو جائے، غوث پاک کی محبت، غوث پاک کی رضا حاصل ہو جائے، اور غوث پاک راضی ہو تو پھر مصطفیٰ راضی، اور مصطفیٰ راضی ہو تو خدا راضی، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا۔ اچھا ایک چیز ابھی سوال ہوتا ہے کہ آپ لوگ جڑے ہیں، آپ لوگ جڑے ہیں غوث پاک سے، کیا ملا ہے؟ بولتے ہیں نا کیا ملا ہے؟ قرآن سے اس کا ثبوت ہے، کیا ملا ہے وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے ایک چیز سن لیجئے، وقت بھی بہت کم ہے نا۔ قرآن سے جو ہے میں نے کئی بار شان اولیاء کرام بیان کر دیا، میں نے ایک بات سن لی ہے، بالکل سادہ سمپل بات۔ آپ تھے تو زبان کھل رہی تھی میری، اب بند جائے گی، اب عرض یہ کر رہا تھا، ان کو سمجھا دیجیے، میں نے آپ کو بتا دیا ثبوت کے طور پہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عرض یہ کر رہا تھا میں کہ بھائی قرآن سے تو ثبوت ہے، قرآن میں تو سب کچھ موجود ہے، سبحان اللہ۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ طری میں ہے، اس کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے، قرآن میں روشن بیان۔ اب وہ سمجھنے کے لیے دماغ ہونا، کیا ہونا؟ سمجھنے کے لیے کیا ہونا؟ دماغ ہونا ہے نہیں؟ دماغ جس کے پاس ہوگا وہ سمجھ جائے گا، ہے نا، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ کہے کہ قرآن میں نہیں ہے تو کہیں بابا یہ تیرے دماغ کا قصور ہے، فطور ہے نا۔ اب وہ اندھا ہے، اب وہ دن کے 12 بجے بولے کہ سورج نہیں نکلا ہے، مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہی ہے، کہاں سورج ہے؟ تو کہیں بابا سورج تو نکلا ہے، تیری آنکھوں کا قصور ہے نہیں۔ اگر کوئی سورج کو نہیں دیکھ پا رہا تو قصور کس کا ہے؟ سورج کا۔ اب اگر ان کو نہیں مل رہا ہے تو قصور کن کا؟ قرآن میں معاذ اللہ کہ ان کی غلطی ہے نا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، ایک بات سن لیں، کہتے ہیں فائدہ کیا ملتا ہے نا، کیا کہتے ہیں فائدہ کیا ملتا ہے؟ فائدہ میں نے کہا بہت فائدہ ملتا ہے۔ بولے کیا؟ میں سب سے بڑی بات بزرگوں کی صحبت کا یہ ہے، ان کے ذکر کا یہ ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہے،
کیا سلامت ہے؟ ایمان سلامت ہے۔ اے لوگو اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو بزرگوں سے قریب کرو، اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو بزرگوں سے قریب کرو، تمہارے بچے کی ایمان کی سلامتی کی گارنٹی ہے یہ۔ آپ کے بچوں کی ایمان کی سلامتی کی گارنٹی ہے یہ۔ اگر بچے بزرگوں سے قریب نہ ہوئے تو ایمان لٹ جائے گا، احساس بھی پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہے نا آج گھر میں ہے نہیں، ایک بچہ کسی کی صحبت میں آ گیا، کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر لیا، اب دیکھو اس کا حال، یہ چڑھا رہا یہاں تک، گھٹنے دکھ رہے ہیں، آ رہا ہے فاتحہ نہیں کرنا، تیجا نہیں کرنا، 40واں نہیں کرنا، قرآن پڑھ کے نہیں جاتا، ایسا گھر کو کر دیا، وہ پورا گھر ایک ایسے پیڑ کی طرح تھا جس میں پھل پھول پودے سب پتیاں سب لگے ہوئے تھے، ایک کر کے کاٹ رہا ہے، یہ پھول نہیں ہونا، یہ پھل نہیں ہونا، یہ پیڑ نہیں ہونا، تو کیا ہونا؟ ارے بابا ایک پیڑ میں پھل بھی نہیں، پھول بھی نہیں، پتے بھی نہیں، تو پیڑ کو کیا کرے؟ کھائیں گا؟ اس کی کچھ وقت ہے؟ پھر اس میں پتے رہیں گے تو چھاؤں دے گا، پھل رہیں گے تو پیٹ بھرا جائے گا، پھول رہیں گے تو خوشبو دے گا، سب کاٹ ڈالیں گے تو کیا دے گا؟ لکڑی دے گا خالی بس۔ نہیں، خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ ایک گیا ہٹا، اور ہٹا تو بس وہ گھٹا، ہٹا تو اس کا ایمان کا لیول گھٹا، اور اس کا حال یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ ارے تیرے ابا کر کے آئے رے بابا، تیرے ابا کے ابا بھی کیا ہے، تیرے ابا کے ابا کے ابا بھی کیے ہیں، کیے کہ نہیں کیے ہیں؟ آج کہہ رہا تو کیا بابا کو علم نہیں تھا؟ ابا کے ابا کو علم نہیں تھا؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ چیزیں حرام ہے، ناجائز ہے، مکروہ ہے، کیا ہے، فلاں ہے، دماغ معلوم نہیں تھا ان کو؟ اس کو معلوم ہوگا، کہاں معلوم ہوا؟ وہ مولوی صاحب کہہ رہے بولے، میں نے کہا مولوی صاحب کھانے کو مل نہیں رہا ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں، کھانے کو برابر بریانی ملیں گے فاتحہ میں تو برابر کہے گا حلال ہے نا؟ خیر عرض یہ کہہ رہا کہ سوال یہ ہے کہ ملتا کیا ہے؟ کیا ملتا ہے تم کو بزرگوں کی بارگاہ میں جانے میں، ان سے ملنے میں، مصافحہ کرنے میں، ان کی تعریف کرنے میں؟ میں نے کہا نمبر 1 چیز ایمان سلامت ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ولی وہ ہے جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، ہے نہیں؟ کہتے کہ نہیں کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا؟ نمبر 1 پہ کیا؟ زور سے بولے کیا؟ ایمان کی سلامتی کی گارنٹی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ ہے نا سوال ہوگا نا، مولانا کیسے؟ بول دیے گارنٹی ہے، غوث پاک بغداد میں، غریب نواز اجمیر میں، تم یاول میں، کیسے؟ میں نے کہا بتاؤ کیسے؟ بولے بتا دو حضرت کیسے؟ میں نے کہا سنو، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ کون؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ، وقت کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم، تفسیر کبیر جنہوں نے لکھی ہے۔ تفسیر لکھنے والا چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، قرآن کا ترجمہ پھر تفسیر، تفسیر میں یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس پر نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے، پوری ہر چیز کی ڈیٹیلز ہوتی ہے نا؟ تو تفسیر لکھنے والے کا علم اتنا نہیں ہوتا۔ وقت کے بڑے عالم، جید عالم، نام کا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی تفسیر کبیر پڑھی جاتی ہے، حوالہ دیا جاتا ہے جن کی تفسیر کا، وہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا آخری وقت آ گیا۔ کون سا وقت آ گیا؟ آخری وقت، دنیا سے جانے کا ٹائم آ گیا، آخری وقت آ گیا۔ آخری وقت آیا تو انہیں آ گیا، وہ معلوم نہ کون؟ شیطان، ابلیس، وہ آتا ہے، ہر جگہ آتا ہے۔
مرنے کے وقت تو پہلے آتا ہے، ابھی اس کا ایمان لوٹ لو تاکہ کافر ہو کے مرے معاذ اللہ، ہے نا؟ وہ آ گیا، آنے کا کہا حضرت بہت بڑے عالم ہے تم، آخری وقت ہے، میرے ایک سوال کا جواب دو۔ آپ پوچھو۔ سوال انسانی شکل میں آیا تھا، بولے پوچھو۔ کہا اللہ ایک ہے، دلیل کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، کیا دلیل ہے؟ خدا ایک ہے نا، کیا دلیل ہے؟ وہ بھی عالم تھے بہت بڑے، علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی عالم تھے، انہوں نے ایک دلیل دی۔ کتنی دلیل دی؟ اس نے خارج کر دیا، برابر نہیں۔ آپ نے دوسری دی، خارج کر دیا، تیسری دی، خارج کر دیا، چوتھی دی، خارج کر دیا، 300 دلیلیں دی آپ نے۔ کتنی دلیلیں؟ زور سے بولے کتنی دلیلیں؟ 300 دلیلیں دی کہ اللہ ایک ہے، اور وہ شیطان پوری کے پورے 300 دلیلوں کو رد کر دیا، 300 دلیلوں کو رد کر دیا۔ یہ دلیل قابل قبول نہیں، بلکہ 300 دلیلیں کیا کر دیا اس نے؟ اس کو بھی کم علم تھوڑی تھا، فرشتوں کا استاد تھا وہ۔ کن کا استاد تھا؟ معلم الملکوت، فرشتوں کا معلم، استاد، معمولی تھا نہیں۔ انسان کا ہوتا تو کوئی بات سمجھ میں بھی آتی بابا، کہیں سے گھیر پکڑ کے لاکے بٹھائے بیٹھ تو، وہ فرشتوں کا استاد تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی دلیلیں دی؟ 300 دلیلیں دی، اور وہ سب کو رد کر دیا۔ اب حال یہ کہ امام فخر الدین رازی کی جھولی دلیلوں سے خالی ہو گئی۔ اب اگر وہ دلیل نہیں دے پاتا ہے تو خدا کی ذات پہ ایمان کیسے؟ اب حال یہ کشمکش کا عالم، کیا کرے؟ آخر وقت ہے، روح نکلنے والی ہے، بس آخر وقت ہے، کرے تو کیا کرے؟ بڑا پریشان، اسی پریشانی کے عالم میں اپنے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی طرف ہاتھ اٹھا کے کہا کہ حضور کرم فرما دیجیے۔ کیا فرمایا کہ حضور کیا عرض کیا کہ حضور کرم کر دیجئے، میں نے 300 دلیلیں اللہ کی وحدانیت پر دی اور تمام تر دلیلوں کو یہ خارج کر دیا، رد کر دیا۔ حضور اب حال یہ ہے کہ دلیلوں سے جھولی میری خالی ہو چکی ہے، کیا کروں؟ آپ کے پیر صاحب کہاں تھے؟ بہت دور کہیں آپ وضو کر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ وضو کرنے کے بعد لوٹے میں تھوڑا پانی بچ گیا، اس کو چلو میں لیا، اسے پھینک دیا، اور پھینک کے کہا ارے یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ بلا دلیل کے میں خدا کو ایک مانتا ہوں؟ یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ بغیر کسی دلیل کے میں خدا کو ایک مانتا ہوں؟ ادھر پیر نے کہا، ادھر مرید کے زبان سے نکلا، اے مردود میں بلا کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ جب یہ جملہ کہا شیطان وہاں سے رفو چکر ہو گیا، بھاگ گیا۔ فرمایا گیا جب آپ کے پیر نے وہ پانی کے چھینٹے پھینکے تو وہ پانی کے چھینٹے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے چہرے پر محسوس فرمایا۔ بہت دور تھے، کہیں دور کہیں پہ سفر کر رہے تھے، وہاں وضو کر رہے تھے، وہیں سے پانی پھینکے تو پانی مرید کے چہرے پہ آ گرا، وہیں سے اپنے مرید کی رہنمائی فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اب کہتے کیا ملتا؟ میں نے کہا ایمان کی سلامتی کی گارنٹی ہے۔ کیا ملا؟ ایمان کی سلامتی کی گارنٹی، اس لیے کہ جو اللہ والا ہوگا یا جو اللہ والے سے محبت کرنے والا ہوگا وہ گنہگار تو ہو سکتا ہے مگر بے ادب نہیں ہوگا، بے ادب۔ اور جو اللہ اس کے رسول کا با ادب ہو، یعنی بے ادبی سے بچے، جو اللہ والوں کی بے ادبی سے بچے وہ گنہگار بھی ہو تو اللہ والوں کو ہوتے سے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہے نا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ والوں سے دوستی کام آئے کہ نہیں آئی؟ کام آئیں گی کہ نہیں آئیں گی؟
آئیں گے نا کام. اب پھر ایک قرآن کی آیت یاد آ گئی مجھے اس کے حوالے سے، پھر کبھی انشاءاللہ ہے نا کام آ گئی، کام آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے. سوچنے والی بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں کچھ نہیں ملے گا، اللہ والوں کی بارگاہ میں جانے سے کچھ نہیں ملے گا. مجھے ایک بات بتائیے، سرکار غوث پاک کون ہے؟ نبی کی اولاد ہے نا. آپ کے رگوں میں خون رسول ہے نا. آپ حضور کے گلشن کا ایک مہکتا ہوا پھول ہے. اب ایک بات مجھے بتائیے، قرآن مجید کی ایک سورت ہے، ہم پڑھتے ہیں والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہیں والعادیات ضبحا، پڑھتے ہیں نا. میں ضبحا کہہ دیا، آیت میں رک گیا، ضبحا پڑھتے ہیں لوگ، رک جائیں گے ضبحا ہوگا. اللہ تعالی غازی کے ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی قسم یاد فرما رہا ہے. جنگ میں جس گھوڑے پر غازی مجاہد سوار ہوتا ہے، قرآن کریم کی یہ آیت کی صورت میں اللہ تعالیٰ ان کے گھوڑوں کے ہانپنے کی گھوڑوں کے اللہ قسم یاد فرماتا ہے. اور پھر فرمایا قسم ہے ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے کھروں کے پتھروں سے لگنے کے بعد جو شرارے نکلتے ہیں، ان شراروں کی اللہ گھوڑے کا دل دھڑکے، گھوڑا ہانپے، اللہ اس گھوڑے کی قسم یاد فرما رہا ہے. گھوڑے کے پاؤں کے کھروں کے جو سم ہوتے ہیں، اس سم کے پتھر میں لگنے کی وجہ سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شراروں کی قسم قرآن میں فرما رہا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. اللہ بات یہ ہے کیا، بیٹھا گھوڑے پر ہے آدمی ہے نہیں، جنگ میں جا رہا گھوڑے پر بیٹھا ہے، تو اس آدمی کی قسم یاد کرنی چاہیے. آدمی بڑا نیک ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جا رہا ہے، اللہ کی راہ میں لڑنے جا رہا ہے، غازی ہے نا، میدان میں جا رہا ہے، اللہ کے لیے جان قربان کرنے جاتے ہیں. قسم کس کی یاد کرنی چاہیے؟ آدمی کی نا، جو گھوڑے پہ بیٹھا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جس گھوڑے پر وہ سوار ہے، قسم ہے اس گھوڑے کے ہانپنے کی. اللہ اس گھوڑے کے پاؤں کے ٹانگوں کے کھروں سے نکلنے والے شراروں کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جو اوپر بیٹھا ہے وہ تو قابل قدر ہے ہی، وہ جس پر بیٹھا ہے وہ بھی قابل قدر ہے. وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ تو عظمت والا ہے ہی، وہ جس پر بیٹھا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت میں بھی چار چاند لگا دیتا ہے. غوث پاک حضور کی اولاد ہے، سبحان اللہ. غوث پاک حضور کی اولاد ہے، سبحان اللہ. حضور کی عظمت کے کیا کہنے، سبحان اللہ. حضور کے شان کے کیا کہنے، سبحان اللہ. مگر حضور کی اولاد کے اولاد میں یہ جو مہکتے پھول عبد القادر جیلانی ہے، ان کی شان بھی بڑی بلند و بالا شان ہے. جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ بھی کامیاب و کامران ہوتا نظر آتا ہے نا. تو ہم جو جڑے ہیں، اعلیٰ سرکار نے کہا نا، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا. تو ہم ڈائریکٹ تو جا سکتے نہیں، ڈائریکٹ پہنچ سکتے نہیں. تو کیا کہا، تجھ سے در، یا غوث عالم آپ سے آپ کا در ہے.
اور در سے سگ، اور آپ کے دربار میں بیٹھا آپ کا کتا ہے اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اس کتے سے مجھ کو نسبت ہے۔ اللہ معمولی بات ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جن کا مقام، جن کا مرتبہ، جن کی شان آج پوری دنیا میں جن کے نام قصیدے پڑھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے دربار غوث میں بیٹھے کتے سے بھی نسبت ہے۔ تو ہم لوگ اسی نقش قدم پہ، انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے لوگ ہیں۔ انشاءاللہ جڑے رہیے غوث پاک کی بارگاہ سے اور محفلیں کرتے رہیے، غوث پاک کی لنگریں کھلاتے رہیے، غوث پاک کو یاد کرتے رہیے، انشاءاللہ الرحمن بیڑا پار ہوگا۔ گھر میں طبیعت خراب ہے ہمارے، بہت پریشان ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یہ تو ہو گئی بات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے لنگر کا، آپ کی قربت کا، آپ کی صحبت کا، ہے نا، ٹھیک ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار غوث پاک کی محبت ہے کیا؟ سوال تو یہ ہے، ہم محبت کریں گے تو فائدہ ملے گا، لیکن محبت ہے کیا غوث پاک کی؟ غوث پاک کی محبت ہے کیا؟ الفت ہے کیا؟ لنگر کھلانا، مجلس کرنا، 11ویں آئے تو جھنڈے لگا دینا، 11ویں کے 11 تاریخ کو فاتحہ کر لینا۔ میں نے کہا یہ سب بھی ٹھیک ہے، یہ سب بھی ٹھیک ہے، مگر جو اصل ہے وہ یہ ہے تعلیمات غوث اعظم پر عمل کرنا۔ اصل محبت غوث پاک کی کیا ہے؟ زور سے بولے کیا ہے؟ غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ اصل محبت ہے۔ یہ آپ لنگر کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ، یہ ثواب کا کام ہے، اچھا کام ہے، کسی غریب کا پیٹ بھر لے وہ دعا کر دے گا، اچھی بات ہے۔ لیکن اصل چیز جو قادری ہے، جو غوث پاک کا چاہنے والا ہے، جو غوث پاک سے محبت کرنے والا ہے، وہ غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا۔ غوث پاک کی تعلیمات کیا ہیں؟ غوث پاک کی تعلیمات کیا ہیں؟ غوث پاک کی تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اخذ کیا ہوا آپ کی تعلیمات ہیں۔ آپ لوگ کو نیند آ رہی تو آپ کے ہمارا بھی حال برا ہو رہا ہے، زور سے کہیں سبحان اللہ، اور زور سے کہیں سبحان اللہ، زور سے کہیں یا غوث المدد، اور زور سے یا غوث سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کی تعلیمات ہیں کیا؟ سرکار غوث پاک کی تعلیمات یہ ہے کہ سرکار غوث پاک نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے نہیں؟ کتنے سال تک؟ کب کی وضو سے؟ ایسا نہیں کہ آخر وقت میں عشاء پڑھ کے فوراً پھر اس کا فجر کا وقت آگے تو فجر پڑھ لیے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے نا؟ عشاء کی نماز آخر وقت میں پڑھے ہوں گے، جب عشاء وقت ختم ہو رہا ہے، فجر کا شروع ہو رہا ہے، اس وقت پڑھ لیے ہوں گے، اس کا فوراً فجر پڑھ لیے ہوں گے، ہے نہیں؟ ایسا نہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں 15 سال تک ہر رات ایک قرآن پڑھتا تھا۔ کتنے قرآن؟ 15 سال تک روزانہ رات میں ایک قرآن سرکار غوث پاک مکمل کرتے تھے۔ اے غوث کے ماننے والوں، آپ ایک سال میں کتنے قرآن پڑھتے؟ وہ ہر رات میں ایک قرآن پڑھ دے، ہر رات میں، ایک سال میں 360 نا، 365 ہے نا، سال میں 365 دن ہوتے نا، 365، تو ایک سال میں کتنے پڑھتے تھے؟ 365 قرآن پڑھتے تھے۔ آپ غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ایک سال میں کتنے قرآن پڑھتے؟ بہت سے لوگ ایسے ایک سال کیا، وہ 5 سال میں ایک پارہ نہیں پڑھ پاتا آدمی، ہے نہیں؟ وہ رمضان میں امام کے پیچھے کھڑا رہا،
یہاں صاحب پڑھے بس یہ بھی ٹائم پاس گھر کو ہے نہیں. بہت سے لوگ دل جمعی کے ساتھ پڑھتے ہیں مگر بہت سے لوگ بس امام صاحب جو رکوع میں جائیں گے نا اتنی دیر امام صاحب لگا دیتے ہیں, 2 رکعت 3 رکعت پڑھ لیتے ہیں. بابا کھڑے کھڑے ٹانگیں ہل جا رہی ہیں ہماری, تو کیا کریں گے, بیٹھے گفتگو چل رہی ہے, امام صاحب رکوع میں گئے فوراً. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, چل رہا ہے کہ نہیں؟ ہاں کسی کا نام نہیں غلط بات نام ہے. عرض یہ کر رہا تھا ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے, ایسا ہو رہا ہے. سرکار غوث پاک ایک سال میں 365 قرآن پڑھتے تھے, روزانہ ہر رات ایک قرآن پڑھتے تھے. اے غوث کے ماننے والوں, کیا ہم پورے سال میں ایک قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں پورے سال میں ایک قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے, اتنی بھی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. اگر ہم پورے سال میں ایک قرآن نہیں پڑھ سکتے, کہاں ہوئے ہم غوث کے ماننے والے؟ کہاں ہوئے ہم غوث سے محبت کرنے والے؟ کہاں ہوئے ہم غوث سے پیار کرنے والے؟ تقریر لمبی ہو جائیں گے, رات کو 12 بج جائیں گے تو حضرت 12 بجا دیے, صبح 5 بجے کام پہ جانا ہے ہمارے کو. تم کو کیا فجر کی نماز پڑھائے جا کے سو جائیں گے تم, ہے نہیں؟ حضرت پر بھی لگا دے ٹھکنا, ہمارے کو کیا ہے, تم جا کے سو جائیں گے, ہمارے وہ کام کو جانا ہے نہیں؟ سرکار غوث پاک ہر رات ایک قرآن پڑھتا. اللہ, اے غوث کے ماننے والوں, کم سے کم روزانہ ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے, آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے, پاؤ پارہ نہیں پڑھ سکتے, ایک صفحہ کم سے کم روزانہ ضرور پڑھا کرو. پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیں گے. جن کو پڑھنا نہیں آتا وہ پڑھنا سیکھیں گے. ہاں میں کئی بار نوجوان بچوں سے کہا کہ بچوں تم لوگ رات کو آؤ, میں آتا ہوں پڑھانے کے لیے 1 گھنٹہ. وہ کہتے حضرت ہمارے ہو سکتا کیا؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, ہمارا دماغ ورٹ ہو گیا ہے. بولتے ہیں نا ہمارا دماغ کیا ہو گیا بھائی, کڑک ہو گیا دماغ ہمارا, نہیں دماغ میں بیٹھتا نہیں. ایک کاروبار سے بندہ لگ جائے, دماغ اتنا کھل جاتا اس کا, جو ہم کیلکولیٹر میں کرتے ٹائپنگ حضرت 420 ہے نہیں, برابر دماغ لگتا کاروبار میں تمہارے. ہیں پیسہ کا معاملہ آ جاتا برابر دماغ کام کرتا. اب قرآن پڑھنے کی باری آئے تو دماغ میں نہیں بیٹھتا, زبان پلٹتی نہیں, ہے نہیں, دماغ میں بیٹھتا نہیں. ارے سب بیٹھے گا بابا, تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا, ہے نہیں, تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا نا. ایسا بولے گا ڈائریکٹ ہم کو پڑھنا قاری بنا دو تھوڑی ہو جائے گا. ہم بھی ڈائریکٹ تھوڑی بن گئے بابا, میں نے کہا تھا بہت مار کھائے تب جا کے ہم یہاں آئے ہیں, ہے نہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرام آرام سے آئے گا. اب نوجوان بچے ایک بنا لے کہ ہم کو روزانہ آدھا گھنٹہ دین کے لیے دینا ہے, روزانہ آدھا گھنٹہ دین کے لیے دینا ہے. آپ روزانہ آدھا گھنٹہ آئیے اور آپ نورانی قاعدہ سے شروع کیجیے. اگر آپ نے 6 مہینے میں, کتنے مہینے میں, میں 1 مہینہ ہی بول سکتا تھا اور 6 مہینہ بول رہا ہوں, اس لیے بولے گا بیٹھتا نہیں. ارے 6 مہینے میں تو بیٹھے گا کم سے کم. 6 مہینے میں اگر آپ نے قاعدہ پڑھ لیا صحیح طریقے سے, سمجھو کہ آپ نے قرآن پڑھ لیا, سمجھو کہ آپ نے قرآن شریف سے پڑھ لیا, اور 6 مہینے کی محنت آپ کی پوری لائف کے لیے سب ٹینشن فری کر دے رہا ہے. کیا 6 مہینے ہم محنت نہیں کر سکتے؟ روزانہ آدھا گھنٹہ ہم دین کے نہیں دے سکتے؟ دے سکتے نہیں دے سکتے. بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں تو پڑھنا نہیں آتا ان کو, کہاں رکنا, کہاں بڑھانا, کہاں لمانا, کہاں گھٹانا, کہاں کیا کرنا, کہاں اظہار ہے, اخفا ہے, ادغام ہے, اقلاب ہے, مشدد ہے, مخفف ہے, معلوم نہیں ہے. بس چلے جا رہے سر 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 سر, ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے آدھا گھنٹہ وقت دیجئے. جو قرآن جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن پڑھنا سیکھے, جس کو پڑھنا آتا ہے وہ صحیح کرے, ہے کہ نہیں؟ مجھے کئی لوگ بہت بول رہے ہیں, بوڑھے باڑے ہو جا رہے ہیں, حضرت کل سے آپ کا لگنا ہے. الحمدللہ 1 مہینہ گزر گیا, حضرت تو کل سے لگنا ہے, ٹھیک ہے. پھر 2-3 مہینہ گزر گیا, حضرت یہ رمضان گزر گیا, حضرت اس بار جو ہے بالکل محرم کے بعد آپ کی تقریر ختم, 11 محرم شروع, چلا گیا.
آدمی کے پاس وقت نہیں ہے. اور وہی اگر کہے کہ آپ کی فلاں جگہ پوسٹنگ ہے، نوکری ہے آپ کی، آپ کو 6 مہینہ آپ کو محنت کرنا ہے، تب جا کے آپ ٹریننگ میں پاس ہو جائیں گے تو آپ کی نوکری پکی ہے، تو آدمی آدھا گھنٹہ کی جگہ کے 1 گھنٹہ لگائے گا، ہے نا. یہ دنیا ہے، یہ دنیا کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو، دین کے لیے آدھا گھنٹہ کب دیں گے آپ؟ ہاں، دین کے کب محنت کریں گے؟ یہ بچے ہمارے اٹھ رہے تھے، وہ بچوں اٹھا رہے نا ماشاءاللہ، سبحان اللہ. بڑے اٹھ رہے ہیں پھر؟ ہاں، بڑے اٹھ رہے ہیں کہ نہیں اٹھ رہے ہیں؟ ہاں، اٹھ رہے ہیں نا، سچی بھی. ہاں، اس لیے کہ بڑے اٹھیں گے تو چھوٹا برابر اٹھے گا، چھوٹے اٹھ کے بڑے کو اٹھائیں گے تو اچھا نہیں لگے گا، ہے نا. ٹھیک ہے نا. خیر، جس طریقے سے آپ نے یہ شروع کیا ہے، اپنی پڑھائی بھی شروع کر دیجیے. اپنی پڑھائی بھی، اب ہر جگہ تعلیم ہر محلے میں چل رہا ہے، آپ کے محلے میں کیوں پیچھے رہیں؟ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، اچھے بچے نوجوان لوگ، تعلیم شروع کیجیے. آپ سے کوئی پیسہ تھوڑی لیا جا رہا ہے، ہاں، آپ سے پیسہ تھوڑی لیا جا، پیسہ تھوڑی مانگا جا رہا ہے آپ سے. آپ بس دین کے لیے آدھا گھنٹہ دیجئے، 6 مہینے میں آپ کو قرآن پڑھنا آ جائے گا. بھلائی کس کی ہے؟ ہاں، قرآن پڑھیے. تو غوث پاک کے ماننے والے، غوث پاک سے محبت کرنے والے، اگر روزانہ 1 صفحہ قرآن نہیں پڑھ پایا تو کہاں گئی تمہاری محبت بھائی؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے. ہم فجر کے وقت ہی اٹھنے کو تیار نہیں ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو 40 دن کنٹینیو با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اور نفاق سے آزادی لکھ دیتا ہے. معمولی بات ہے، مگر ہم ہے کہ تیار نہیں. تو غوث پاک سے محبت کا معنی یہ نہیں کہ لنگر اٹھا دیا جائے، یہ اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ نماز بھی پڑھنی چاہیے. پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن کی تلاوت بھی ہو. آپ صبح کو اٹھیے، گھر والوں کو اٹھائیے، نماز پڑھیے، قرآن لے کے بیٹھ جائیے، 1 صفحہ پڑھیے، پورے گھر والے سنیں، جس کو پڑھنا آتا وہ پڑھے، باقی سب لوگ سنیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کے گھر کی تمام طرح بلائیں دور ہو جائیں گے، ہے نا. سرکار غوث پاک کی تعلیمات یہ ہے، اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کیا جائے. سرکار غوث پاک کی تعلیمات یہ ہیں، بڑوں کا ادب کیا جائے. سرکار غوث پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ دوسروں کی مدد کی جائے. یہ تعلیمات میں سرکار غوث پاک یہ سب ہم لوگ کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ. ہاں، نماز پڑھیں گے نا. یہی پیغام آپ لوگوں کے لیے. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگ نماز کو آ رہے ہیں، دل کو واقعی بڑی خوشی ہو رہی ہے. اللہ ان کو سلامت رکھے، شاد و آباد رکھے. اور جو لوگ نہیں آئے ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت دے، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکے. بس یہی چیزیں دنیا میں کام آئیں گی اور آخرت میں کام آئیں گی، اس کے علاوہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ماحول بہت ہی خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اب اللہ نے موقع فراہم کیا ہے، دیا ہے موقع، اس کا فائدہ اٹھائیے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیے، سربسود ہو جائیے، اللہ اللہ کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما دے گا اور آخر آپ کی بہتر سے بہتر ہوتے نظر آئیں گے. وقت کافی ہو چلا، انشاءاللہ گفتگو پھر کبھی زندگی میں باقی انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. بیٹھیے میں ایک بات کہتا ہوں.